پولینڈ میں لاکھوں لوگ اسلام مخالف نعرے لگاتے سڑکوں پر جلوس نکال رہے ہیں۔ ان کا نعرہ ہے پولینڈ صرف پولستانیوں کا ہے اور مسلمان مہاجر ہوں یا مسافر ان کا وجود پولینڈ میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی یورپ اور امریکہ میں قدامت پسند عیسائی اور یہودی جماعتیں لاکھوں کے مجمع کے ساتھ جلسے جلوس کرتی رہی ہیں۔ جرمنی میں ہونے والے ایک جلسے میں مقرر کی تقریر سنیے۔ They want to stick to themselves, they don't mingle, they create areas where they try to implement their Sharia laws and their Islamic belief system. یہ وہ بیانیہ ہے جسے سالوں سے مغربی میڈیا اور سیاستدان فروغ دے رہے ہیں۔ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے سابقہ دفاعی مشیر جنرل مائیکل فلن کے اسلام کے بارے میں خیالات اس بیانیے سے کہیں زیادہ شدت پسندانہ ہیں جنہیں یہ لوگ دہشت گرد کہتے ہیں۔ We are also taking strong measures to protect our nation from radical Islamic terrorism. I don't see Islam as a religion. Islam is a political ideology. It is a political ideology. It's like cancer. I've gone through cancer in my own life. And so it's like cancer. And it's like a malignant cancer though in this case. مغرب کی اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور مغربی ممالک اپنی افواج کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار بھی ہیں، بھلے اسے دہشت گردی کے خلاف جنگ کہا جائے یا شدت پسندی کے خلاف۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ جنگ اسلام کے خلاف ہے اور یورپی شدت پسندوں کے مطابق ہر وہ شخص واجب القتل ہے جو مسلمان ہے، بھلے عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا بوڑھا۔ بات یہاں رکتی نہیں، یہ جنگ صرف جغرافیائی، سفارتی یا فوجی نہیں، نظریاتی بھی ہے۔ یورپ اور امریکہ کے طاقتور صاحبان اقتدار ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کی نظریاتی اساس کو اکھاڑ پھینکا جائے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اس لیے ہر وہ جماعت یا شخص ان اسلام مخالف قوتوں کا دوست اور حواری ہے جو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرب لگاتا ہے۔ اسرائیل اور کینیڈا میں قادیانی جماعت کی آؤ بھگت ملاحظہ کریں۔ I would like to draw to the presence of honorable members the presence and legality of His Holiness Mirza Masroor Ahmad, head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community. Muhammad Sharif, the head of the Ahmadiyya Muslim community. We want to thank you. Yes. We want to thank you. You help our community in India. Thank you very much. You are very close to Ahmadiyya. Yes, we know that you help. Thank you. You make history in India. Great. Thank you very much. بات آؤ بھگت یا زبانی حمایت تک رکتی تو بھی خیر تھی۔ انہی باطل قوتوں کی شہ پر قادیانی جماعت کے رہنما مرزا طاہر نے ریاست پاکستان اور آئین پاکستان کے خلاف جو گفتگو کی وہ بادی النظر میں ریاست اور آئین کے خلاف اعلان جنگ سے کسی طور کم نہیں۔ اگر یہ آئین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اسی طرح رہنے دیا گیا اور کوئی اور تبدیلی کا دور ایسا نہ آیا کہ اس آئین کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے تو یہ آئین ملک کو برباد کرے گا، اور اگر یہ آئین توڑا گیا تو بہتر ہے، ورنہ یہ آئین ملک کو توڑ دے گا۔ مرزا طاہر نے اپنے جن مبینہ خدشات کا اظہار کیا، پاکستان کے ایوانان اقتدار میں براجمان کچھ اصحاب نے شاید اسے سچ مان لیا اور انتخابی اصلاحات بل 2017 کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ مانتے ہوئے انتخابی حلف نامے سے حذف کر دیا۔ سب زبانیں خاموش تھیں یہاں تک کہ جناب شیخ رشید صاحب کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ جناب اسپیکر، آج میں کہہ رہا ہوں آپ کی موجودگی میں اس ملک کے آنے والے الیکشن کا جو تقدس آپ بحال کر رہے تھے، جو ساروں نے تقدس بحال کیا، وہ آج خاک میں مل گیا ہے، وہ آج خاک میں مل گیا ہے۔ 126 دن ہم آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ نے ختم نہ کہا ہے مولانا فضل الرحمان، کہاں ہے مولانا فضل الرحمان؟
آج ختم نبوت کو نکال دیا آپ نے الیکشن کی ترمیم سے. کہاں ہیں عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے؟ کہاں ہیں احراروں کے ماننے والے؟ اور آج جناب اسپیکر یہ اپنی اکثریت پہ کر لیں، یہ اپنی اکثریت پہ جمہوریت کی قبر کھود لیں. آج جمہوریت کے تابوت میں کیل ٹھوکی جا رہی ہے. حکومتی نمائندگان کے انکار جرم سے اقرار جرم کی داستان بھی سنیے. یہ اگر ہم اس بحث کو ندیم ال صاحب اور زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں یا گہرائی میں جا کے کریں گے، ان کے متعلق جو ہمارے علماء کرام ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نان مسلم، وہ ان کو نان مسلم تسلیم نہیں کرتے. اور یہ اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ بالکل وہ تمام عقائد اور وہ تمام چیزوں کے اوپر جس میں یعنی ہماری نماز ہے، روزہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. یہ اپنی مساجد بھی بناتے ہیں، اس میں اذان بھی دیتے ہیں. صرف آ کے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ اختلاف کرتے ہیں. اور جن قوتوں کو یہ اندازہ تھا کہ پارلیمنٹ میں اس پر ہنگامہ ہوگا اور توجہ کسی اور طرف نہیں جائے گی، تو کسی جیب کترے نے ختم نبوت کا جیب کاٹنے کی کوشش کی. بعد ازاں کہا گیا حلف نامے کو اس کی اصل حالت میں بحال کر دیا گیا ہے، لیکن تاحال صورتحال واضح نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے کے ذریعے حکم دیا ہے کہ 29 نومبر 2017 تک حکومت صحیح صورتحال کے ساتھ عدالت کے سامنے پیش ہو. ان آتشین حالات میں پاکستانی وفد اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کی سالانہ تقریب میں شرکت کے لیے جنیوا میں موجود ہے، اور امریکی حکومت کہتی ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ توہین رسالت کے قانون کو ختم کر دیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ قادیانیوں کے خلاف یہ قانون کسی صورت استعمال نہ ہونے پائے. ساتھ ہی امریکی حکومت کی یہ بھی ریکمنڈیشن ہے کہ قادیانیوں کو ان کے شہری حقوق فراہم کیے جائیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کے شہری حقوق پامال ہو رہے ہیں. اس لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کو اجازت دی جائے کہ وہ پاکستان آ کر معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے. ایک طرف عالم اسلام پر مسلط کردہ جنگ ہے تو دوسری طرف یورپی اور امریکی عوام کے دلوں میں بھڑکتی اسلام مخالف نفرت، جس کی صدیوں سے آبیاری کی جا رہی ہے. جلتی پر تیل پاکستانی حکمرانوں کی کوششیں ہیں اپنے آقاؤں کو رجھانے کی. آج کے ہر فراز کا سوال ہے کہ کیا حلف نامے کی عبارت بدلنا ایک قومی سازش تھی یا عالمی؟